السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے، یہ اس کا 12واں حصہ اور 12ویں قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ذکر ہوگا کہ تارک سنت پر لعنت۔ تارک کہتے ہیں چھوڑنے والے کو، ترک کرنے والے کو۔ جو سنت پر کے چھوڑنے والے ہیں ان پر کس طرح سے لعنت ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت کرنے والے پر خود سید کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول کی جائے۔ گویا جب اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں تو وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ پہلا شخص کون ہے؟ پہلا اللہ عز و جل کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، یعنی قرآن میں زیادتی کرنے والا۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ کے حرام چیزوں کو حلال سمجھنے والا۔ چوتھا ہے میری آل و اولاد میں سے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال کرنے والا۔ اور پانچواں ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والا۔ تو خدا اور اس کے محبوب اور مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے بعد دنیا اور آخرت میں کہاں ٹھکانہ رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ جام کوثر سے محرومی۔ جب کوثر کے حوض پر پہنچیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جام کوثر سب کو پلائیں گے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس سے کیسے محرومی ہوتی ہے، یعنی اس سے محروم رہ جانے والا کون ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، میں تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر پر پہنچنے والا ہوں۔ جو بھی میرے پاس سے گزرے گا اسے آب کوثر نصیب ہوگا، اور اسے ایک دفعہ پیے گا، جو اسے ایک دفعہ پیے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ بعض لوگ وہاں میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، اتنے میں میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی اور ان کو روک دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ یہ لوگ میرے اصحاب ہیں، تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا کچھ کیا۔ تو پھر میں بھی کہوں گا کہ ہلاکت اور دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے پیچھے اپنی روش بدل دی اور طریقہ بدل دیا۔ اس لیے صحابہ اکرام کو اس کی بہت ہی فکر رہتی تھی کہ دنیا میں تو رفاقت و صحبت نصیب ہوئی، کہیں اعمال بد کی وجہ سے وہاں سے دھکے نہ دیے جائیں۔ چنانچہ حضرت خباب بن عمارت ایک دفعہ بیمار ہوئے، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عیادت کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے کہ عبداللہ، تیرے بھائی صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مبارک ہو کہ کل تم ان سے ملو گے۔ اس کے راوی حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور کہنے لگے کہ مجھے مدت سے کوئی گھبراہٹ نہ تھی، لیکن تم نے میرے لیے ایک قوم کی یاد تازہ کر دی اور تم نے انہیں میرا بھائی بتایا، حالانکہ وہ حضرات تو ایسے تھے جو سب کے سب اپنا ثواب کما کر لے گئے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ جو کچھ تم ان اعمال کے ثواب کا تذکرہ کرتے ہو تو وہ ثواب کہیں یہی نہ ہو جو ان کے بعد ہمیں یہاں دیا گیا ہے، یعنی دنیا کی وسعت ہمیں دے دی گئی، کہیں ہمارا ثواب یہیں پر ختم تو نہیں ہو گیا۔
اگر یہ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک فیصلے پر ناراضگی کا ایک جملہ سن لیتے تو اس کو اپنے ہی اوپر قیاس کر لیتے تھے اور اس پر رویا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عوف ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ اے اماں جان، مجھے ڈر ہے کہ میرا مال مجھے تباہ و برباد نہ کر دے، میں قریش میں بڑا مال والا ہوں۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو مال خرچ کر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے اصحاب میں بعض وہ ہوں گے جو مجھے اس کے بعد نہ دیکھ سکیں گے جب میں انہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف یہاں سے نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان سے جو کچھ حضرت ام سلمہ نے بیان کیا تھا وہ کہا۔ یہ سن کر حضرت عمر حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ خدا کی قسم، کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت نصیب نہ ہوگی؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں اے عمر، تمہارے بعد میں کسی اور کو بری نہیں کرتی۔ تو حضرت عمر جیسی شخصیت ذرا سی بات سن کر کے کیسے فکر مند ہو گئے، اور ہم اپنا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات فرما رہا ہے کہ منکر کے لیے جنت نہیں ہے، یعنی منکر سے مراد انکار کرنے والے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے مجھے نہ مانا اور انکار کیا۔ آگے فرما رہا ہے کہ سنت سے اعراض تو ہم سے قطع تعلق ہے۔ کیا فرمایا؟ سنت سے اعراض مانے یعنی سنت سے دور رہنا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کرنے کا اظہار کرتا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رمزوں سے خارج قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنتوں سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسی کو اپنے رمزوں سے خارج فرما دیں، پھر چاہے ہم ہزار اسلام اور امت محمدیہ میں ہونے کا دم بھرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمزے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور فتوے کے بعد اگر علماء کرام اس فتوے کا اظہار کسی پر کریں یا نہ کریں، لیکن قطعی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ پھر دنیا میں چاہے اسے اس پر یقین آئے یا نہ آئے، لیکن کل قیامت کے دن حوض کوثر پر معلوم ہو جائے گا کہ جب وہاں سے دھکے دے کر ہٹا دیا جائے گا، اور خود حضور ساسم فرمائیں گے کہ ہلاکت ہو، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے پیچھے اپنی روش بدل لی۔ ہلاکت ہو اور دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے پیچھے اپنی روش بدل لی۔ اس لیے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بہت ہی ڈرتے رہنا چاہیے، اور پوری قوتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، مبارک سنتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ ملحوظ رہے کہ انسان کا نفس، وہ شیطان، اس کو ہمیشہ یہی سمجھاتا رہتا ہے کہ تو بہت کمزور ہے، تجھ سے اس پہ عمل کی طاقت کہاں ہے۔ اس لیے شیطان کے اس مکر و فریب میں نہ آنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر فرما رہا ہے کہ تکبر کا نتیجہ کیا ہے، کہ یہاں ہم خود رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ صرف اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان اس سے بچتے رہیں، کیونکہ یہ صورت اس واقعے میں مذکور ہے بسا اوقات ایسی پیش آتی رہتی ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن عدا بن علاقو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس کی قدرت نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو قدرت نہ رکھے. آپ خود دیکھیے کہ اس کے سوائے تکبر کے اور کسی چیز نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے نہیں روکا تھا. چنانچہ اس کی بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک کبھی نہ اٹھا سکا. دیکھیے یہاں یہ دائیں ہاتھ سے کھا سکتا تھا، مگر صرف تکبر کی وجہ سے اس نے ایسا جواب دیا کہ میں اس ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو زندگی بھر خدا نے اس ہاتھ کو ویسا ہی کر دیا، پھر کبھی نہ اٹھ سکا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے خود ایک صاحب کو کہا کہ آپ میز پر کھانا کھاتے ہیں، نیچے بیٹھ کر کھانا سنت ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نیچے بیٹھ نہیں سکتا، مجھ سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا. حالانکہ ان بیچاروں کو ملک سے یہاں یورپ میں آئے ہوئے صرف چند سال ہوئے ہیں. تو صرف چند ٹکوں کی غرور اور تکبر نے ان کو سنت پر عمل کرنے سے روک دیا. اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں. آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی سنت چھوٹ جائے، اگر وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا رہے اور خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کو قصوروار سمجھتا رہے، تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی قوی امید ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن خدا اور رسول کے طریقوں کے خلاف چلنا اور پھر اپنی خواہش کے موافق اس کی تعویلات کرنا، باتیں بنانا اور تکبر کی وجہ سے ان طریقوں پر عمل نہ کرنا بلکہ ان کو ہلکا سمجھنا، تو اس سے آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی بہت جلد عذاب الہی نازل ہوتا ہے. اور اس عذاب کا جو پہلا نشانہ ہوتا ہے اور جس پر پہلا وار ہوتا ہے وہ اس کا تکبر ہے. اور مال و دولت، طاقت و حسن وغیرہ تکبر کے وہ اسباب ہیں جن سے ان کو سنت اور شریعت پر عمل کرنے سے روکا. جس نے ان کو سنت اور شریعت کے پر عمل کرنے سے روکا، یعنی طرح طرح کا تکبر ہے جو آڑے آتا رہتا ہے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجاوری فوراً ہونی چاہیے. اس میں ایک حدیث آ رہی ہے، یہ بلکہ سورہ انفال کی ایک آیت آ رہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں. یعنی اے ایمان والو، تمہاری اصلاح اور مصلحت کی خاطر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلاویں تو فوراً تعمیل کیا کرو. ابو سعید بن اعلیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، لیکن نماز کی وجہ سے میں فوراً نہ جا سکا. نماز پڑھنے کے بعد میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں اب تک نہیں آئے؟ کیا تم سے خدا نے نہیں کہا کہ خدا اور رسول جب تمہیں تمہارے ہی بھلے کے لیے بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ غرض یہاں فوراً تعمیل کا حکم ہے. اور قرآن میں اس تعمیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں سورہ انفال ہی کی 45 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کو کسی جماعت سے جہاد میں مقابلے کا اتفاق ہوا کرے تو آداب کا لحاظ رکھو، ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے ذکر کرو. امید ہے کہ تم کامیاب رہو گے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ رکھو اور جھگڑے مت کرو، نہ آپس میں اور نہ اپنے امام سے، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت کا ترجمہ ختم ہوا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں دشمنوں سے مقابلے کے وقت میدان کارزار میں ثابت قدم رہنے کا اور صبر و تحمل کا حکم دیا ہے کہ بزدلی نہ دکھاؤ، اللہ کو یاد کرو، اسے ہرگز نہ بھولو، اسے سے فریاد کیا کرو، اسی سے دعائیں مانگو، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کیا کرو، اسی سے مدد طلب کرو. یہاں یہی کامیابی کا راز ہے. بس اس وقت بھی خدا اور رسول صاحب کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو. وہ جو فرمائیں بجا لاؤ، جس سے منع کریں رک جاؤ، آپس میں اختلاف اور جھگڑے نہ پھیلاؤ، ورنہ بزدلی جم جائے گی اور ذلیل ہو جاؤ گے، ہوا اکھڑ جائے گی، وقت اور دلیری رخصت ہو جائے گی، اقبال اور ترقی رک جائے گی. اور خبردار، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. یقین رکھو کہ صابروں کے ساتھ خدا تعالیٰ ہوتا ہے. آج کی یہ بات یہیں ختم ہوئی.
اور ہم اپنے حالات دیکھ لیں کہ بزدلی کا عالم اور ذلیل و خوار ہونے کا عالم اور ہماری ہوا اکھڑنے کا عالم سب کا سب ہماری آنکھوں کے سامنے رخصت ہوا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وجہ اس کی سنت اور رسول اللہ کے احکامات سے کو ہلکا سمجھنا اور ان سے روگردانی اور بجا آوری میں جو ہم سے خطا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر توجہ کی، اس کمی کو محسوس کرنے کی، اس سے توبہ کرنے کی، اور آئندہ کے لیے اس پر مکمل طور پر بجا آوری کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔